کہ جو ایمان لائے، یہ بات کہ وہ بخشش مانگیں مشرکوں کے لیے اگرچہ ہوں وہ قریبی رشتہ دار، اس کے بعد جو زہر ہو جائے ان کے بارے میں کہ بے شک وہ جہنم والے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 113 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ اس آیت میں اللہ پاک دو باتیں بتلانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کو اللہ سے محبت ہے اس پر لازم ہے کہ اللہ کے دشمن سے برات ہے۔ جب اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ ہے، تو پھر یہ لازم ہے کہ خدا کے دشمن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دشمن الہی سے برات، اس سے نفرت، اس سے دوری، چاہے وہ اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ۔ دوسری بات یہ کہ جس بندے کے بارے میں یقیناً پتہ چل جائے کہ یہ کفر پہ مرا، شرک پہ مرا، ایمان سے محروم مرا، تو اس کے لیے اللہ سے رحمت مانگنا، بخشش مانگنا یہ حرام ہے، اور اس سے بندے کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کافر کا جنازہ پڑھنا ناجائز ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کا جنازہ پڑھانے سے قرآن مجید میں صراحتاً منع فرمایا کہ آپ کافر کا جنازہ نہ پڑھیں۔ تو کافر کا جنازہ پڑھنا اس وجہ سے منع۔ کوئی کافر ہمارے تعلق والا، جاننے والا فوت ہو جائے تو اس کے لیے تعزیت کرنا جائز ہے، ایصال ثواب کرنا حرام ہے۔ اب یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، عمومی طبقہ نہیں سمجھتا، وہ تعزیت اور فاتحہ خوانی کو ایک ہی سمجھتا ہے۔ تعزیت زندوں کا حق ہوتا ہے، فاتحہ خوانی میت کا حق ہوتا ہے۔ تعزیت یہ ہے کہ کسی کا نقصان ہو جائے اس کو تسلی دینا، اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا، یہ کافر کے ساتھ بھی جائز ہے۔ کسی کافر کا کوئی جانی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، کوئی اس کے گھر میں مسئلہ بن گیا، آپ اس کا افسوس کرتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، انسانی ہمدردی ہے، ہونا چاہیے۔ کسی کافر کی تعزیت جائز ہے۔ تمہارے گھر فوتگی ہو گئی، بڑا دکھ ہوا، بڑا فلاں ہوا، ہم تمہارے اس دکھ میں شریک ہیں، یہ جملے کہنا جائز ہے۔ لیکن جو مر گیا اس کے بارے میں کہنا اللہ اس کے بخشے، اللہ اس پہ رحمت کرے، اگر وہ کافر مرا ہے تو اس کے لیے رحمت کی دعا ہم نہیں کر سکتے، اس پر اللہ کی رحمت حرام ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا ہم نہیں کر سکتے، ورنہ ہمارا اپنا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کافر کے لیے رحمت کی، بخشش کی دعا کرنا جب اس کا کفر پر مرنا یقینی ثابت ہو جائے تو پھر جائز نہیں۔ ہاں، زندہ کافر کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ کوئی بھی کافر ہے، زندہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو ایمان کی دولت دے، اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے، یہ بالکل جائز ہے۔ تو فرمایا ما کان للنبی، نہیں ہے لائق واسطے پیغمبر کے، والذین آمنوا، اور نہیں ہے لائق ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں۔ کون سی بات؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ اللہ سے بخشش مانگے مشرکوں کے لیے، یعنی جو لوگ شرک پر مر گئے۔ اب مشرک کے اندر سارے کافر شامل ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ ہوں ان کے رشتہ دار، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، جب ان کے بارے میں یہ بات یقینی طور پر ظاہر ہو جائے کہ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، بے شک وہ جہنم والے ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں اس آیت مقدسہ سے اس طریقے سے ثابت ہوتی ہیں کہ جب ایمان والے اپنی جان مال اللہ کے ہاتھ پہ بیچ چکے ہیں تو پھر وہ اللہ ہماری جانوں کا مالک ہے، اللہ ہمارے مالوں کا مالک ہے، ہم تو اپنی جان مال کے مالک نہیں بچے۔ تو اب ان کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باغی ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھیں، ایسے لوگوں سے ان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔
دلی اور قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے، جن کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ پکے یقینی دوزخی ہیں، خواہ پتہ وحی الہی سے چل جائے یا پتہ ان کے کفر پر بھرنے سے چل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض زندہ لوگوں کے بارے میں وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کافر ہے اور ایمان نہیں لا سکے گا۔ اللہ کا علم تو کامل ہے، وہ تو مستقبل کو بھی جانتا ہے، ہمیں تو کسی کے مستقبل کا نہیں پتہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے اس وقت پتہ چل جاتا تھا، اور آج کل پتہ چلے گا جب کوئی بندہ اعلانیہ کفر و شرک پر اس کی موت آ چکی ہو۔ تو اب اس کے حق میں ہمیں استغفار کرنا اور بخشش مانگنا یہ منع ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ آیت نازل اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے والد کافر تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور وہ کرتے رہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جب اللہ پاک نے ان پر بھی یقینی طور پہ ظاہر کر دیا کہ اب وہ دوزخی ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام باوجود نرم دل ہونے کے، باوجود متحمل و بردبار ہونے کے، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ صرف پہلے جو کیا ہے وہ ایفائے وعدہ کے طور پر کیا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ چاہے تمہارا جتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہاں پر اتنا کہا گیا کہ چاہے اولاد ہو، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے تایا ہو، چاہے چچا ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، جب اس کا کفر پہ مرنا یقینی ثابت ہو جائے تو اب اس کے لیے رحمت بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔